اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج مجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے جہاد کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا ہے، جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم ذرا اور مضبوط سپر ہے۔ جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے، خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہناتا ہے اور مصیبت و ابتلا کی ردا اڑا دیتا ہے، اور ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے۔ ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے۔ میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا، اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم، جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ بس جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کو کچھ اس طرح سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب ایام حج قریب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اونٹ پر سوار کیا تو حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا، پھر مناسک حج کی ادائیگی کے لیے منع روانہ ہوئے اور وہاں مناسک حج ادا کیے اور مکہ مکرمہ واپس آئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور باپ بیٹا سعی کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی نوجوانی کی حدوں کو چھو رہے تھے، ایک قول کے مطابق ان کی عمر 13 سال تھی کہ اپنے والد بزرگوار کے وفادار اور سچے دوست تھے۔ والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحج کی رات خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو رائے خدا میں قربان کرو۔ اس رات کو اس وجہ سے شب ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رات خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگلی رات یعنی 9ویں ذی الحج کی رات میں پھر انہوں نے وہی پہلے والا خواب دیکھا۔ اس سے انہیں یقین کامل ہو گیا کہ یہ خواب رحمانی اور سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ اور شک و شبہ نہیں ہے۔ اس رات کو شب عرفہ یعنی شب شناخت و معرفت کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رات میں خواب کے سچ ہونے کو جان لیا۔ اس خواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور جب باپ بیٹا صحیح سے فارغ ہوئے تو منع آئے۔ وہ قربانی کا دن تھا۔ جب وہ جمرہ وسطیٰ کے قریب آئے تو انہوں نے فرزند کو جبین کے بل لٹایا تاکہ انہیں ذبح کریں، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 وصیتیں کیں۔ 1، میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دے، مبادا کہ میں بے قرار ہو جاؤں یعنی تڑپوں اور میری حرکات کی وجہ سے حکم خدا پر عمل کرنے میں تاخیر ہو جائے۔ 2، میرا پیراہن میرے بدن سے اتار دیں تاکہ اس پر میرا خون نہ لگے اور اسے دھونا آپ علیہ السلام کے لیے زحمت کا موجب نہ بنے، نیز میری والدہ اسے نہ دیکھ سکیں اور غمزدہ نہ ہوں۔ 3، اپنا پیراہن مجھے پہنا دے تاکہ اس سے آپ علیہ السلام کی خوشبو میرے مشام تک پہنچے اور میرے لیے جان دینا آسان ہو جائے۔ 4، میرے گلے پر چھری آرام سے چلائیں تاکہ موت کو آرام سے محسوس کروں۔ 5، اگر ممکن ہو سکے آج کی رات میری والدہ کے پاس نہ جائیں تاکہ وہ مجھے فراموش کر دیں، کیونکہ دوری مہر و محبت کو کم کر دیتی ہے۔ 6، میری والدہ کو میرا سلام پہنچا دیں۔ 7، میرا کرتا ان کے پاس لے جائیں تاکہ ان کے پاس یادگار کے طور پر باقی رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم خدا پر عمل کرنے کے لیے یوں آمادہ دیکھا تو انتہائی صمیمیت اور خلوص دل سے کہا، فرمان خدا کو انجام دینے کے لیے تو کتنا اچھا مددگار ہے۔ بعض تاریخی منابع میں ہے جب جمرہ وسطیٰ کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ علیہ السلام اللہ کے فرمان پر عمل کریں۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس بچے سے کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا سبحان اللہ، معصوم بچے کو ذبح کرتے ہو جس نے پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار عالم نے حکم دیا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ اللہ نے ناحق قتل سے روکا ہے، تجھے یہ حکم شیطان نے دیا ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز نگاہوں سے اس بوڑھے کو دیکھا اور کچھ سنگریزے اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور بھگایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح پر آمادہ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی میرے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک دیں اور میرے جسم کو رسیوں سے باندھ دیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فرزند، ذبح بھی کروں اور رسیوں سے بھی تجھے باندھوں، میں تجھے دو اذیتیں نہیں دینا چاہتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور چھری اٹھائی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری رکھ کر اسے پوری قوت سے چلانا چاہا تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے چھری پلٹ دی۔ دوسری بار بھی یہی ہوا کیونکہ نگاہ قدرت جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک بڑی قربانی کا مرکہ دیکھ رہی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر اسی قربانی عظیم میں مستور تھی، اس لیے حکم کی تعمیل کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا بھی مقصود تھا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچا لیے گئے اور ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم خداوندی سے مقام صبر سے دمبے کو کھینچا اور اسے چھری کے نیچے کر دیا، اور پھر وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا۔ اس وقت مسجد خیف کی بائیں سمت سے یہ ندا آئی اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم احسان کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سجدہ شکر میں ہیں اور ان کی جگہ مضبوط دمبا پڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام دم بخود کھڑے تھے کہ ندا آئی اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں، یعنی ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ مجمل بیان میں مرقوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام مجھے حالت سجدہ میں ذبح کریں تاکہ میرا چہرہ آپ علیہ السلام کی نظر کے سامنے نہ ہو، مبادا آپ علیہ السلام کے صبر میں فرق آ جائے۔ احتجاج تبریسی میں مرقوم ہے کہ شام کے ایک یہودی عالم نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ذبح کی آزمائش سے گزرے تھے، تو کیا تمہارا نبی بھی کسی ایسی آزمائش سے گزرا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی لیکن ان کے بیٹے کو بچا لیا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کا سخت صدمہ اٹھانا پڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کمال صبر کا مظاہرہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر حضرت حمزہ علیہ السلام کی بہن صفیہ برداشت کر سکتی تو میں حضرت حمزہ علیہ السلام کی لاش کو یوں ہی کھلے عام چھوڑ دیتا اور قیامت کے دن وہ درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے برآمد ہوتے۔ بس جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بچا لیا اور ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کا گوشت مساکین میں تقسیم کر دیا۔ الکافی میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اگر دمبے کے گوشت سے کسی دوسرے جانور کا گوشت زیادہ بہتر ہوتا تو پروردگار عالم دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدلہ بنا کر نہ بھیجتا۔ تفسیر قمی اور مجمل بیان میں مرقوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے والا دمبا آسمان سے اترا تھا اور مسجد منع کے دائیں جانب پہاڑ پر جمرہ وسطیٰ کے سامنے اتارا گیا تھا۔ عیون الاخبار میں فضل بن شاذان سے منقول ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے اور ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل میں دکھ سا ہوا، اور انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے ہاتھوں سے ذبح ہو جاتے تاکہ اس صدمے پر میں صبر کرتا اور خدا سے اس کی جزا حاصل کرتا۔
پروردگار عالم نے انہیں وحی کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میری تمام مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ مجھے سب سے زیادہ پیار تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، تمہارا بیٹا قتل ہوتا تو تمہیں اس کا زیادہ دکھ پہنچتا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ظالموں کے ہاتھوں سے ذبح ہو تو تمہیں اس کا زیادہ دکھ پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، خدایا مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا دکھ ہوگا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، تو سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ظلم و ستم سے ان کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے گی، اور انہیں یوں بے دردی سے ذبح کیا جائے گا جیسے کہ دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ان کے قاتل میری ناراضگی کے حقدار ہوں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی خبر سنی تو انہیں بہت دکھ ہوا اور رونے لگ گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اگر تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے اور تمہیں اس کا دکھ ہوتا اور دکھ پر تمہیں اجر ملتا تو تمہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سن کر جو دکھ ہوا ہے، یہ دکھ اس دکھ کا فدیہ ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، میں نے تیرے لیے اہل عزا کے بلند ترین مقامات واجب کر دیے ہیں، اور یہی وَفَدَیْنَاهُ بِذَنْبٍ عَظِیمٍ کا مطلب ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کر کے انہیں امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار عالم، کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی عطا ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہاں، مگر جو ظالم ہوں گے وہ اس منصب سے محروم رہیں گے۔ اس ارشاد ازدی سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بنانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اس منصب کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تم کو امام بنا دیا اور تمہارے درجات کو مزید بلند کر دیا۔ جس طرح میں نے تمہیں درجہ نبوت پر فائز کیا ہے، اسی طرح امامت بھی عطا کرتا ہوں۔ یہ امر بھی واضح ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ہر شخص کو یہ عہدہ نہیں دیتا، بلکہ یہ منصب صرف انہی کو ملتا ہے جنہوں نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو اور نہ ان کا نام ظالموں کی فہرست میں لکھا گیا ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک بار بھی کسی شخص پر ظلم کا مرتکب ہوا ہے تو وہ امام ہرگز نہیں ہو سکتا، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو شخص ظالم ہو اس کے ذمہ لوگوں کی امامت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ امام بنانے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص دوسروں کی ہدایت کرے، انہیں جہالت کی تاریکی سے نکالے اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات دلائے۔ عیون الاخبار میں مرقوم ہے کہ علی بن فضال نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان انا ابن الذبیحین، یعنی میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں، کا مطلب دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ دو ذبیحوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام بن حضرت عبد المطلب علیہ السلام مراد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ غلام حلیم ہیں جن کی قربانی کا واقعہ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے محمد بن سنان کے مسائل کے جواب میں یہ بھی لکھا کہ منع کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام کے دل کی جو تمنا ہو، آپ علیہ السلام خدا سے اس کے بڑھلانے کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لے اور اس کی جگہ دمبے کو ذبح کرائے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے ان کی تمنا پوری کر دی۔ تمنا اور آرزو کو عربی زبان میں منع کہا گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ: اے فرزند، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم کیا رائے رکھتے ہو؟ بیٹے نے کہا، بابا جان، آپ علیہ السلام کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ علیہ السلام اس پر عمل کریں، خدا نے چاہا تو آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آیت مجیدہ کے الفاظ انی ارا اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب متعدد بار دکھایا گیا تھا
سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، بابا جان، آپ علیہ السلام کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ علیہ السلام اس پر عمل کریں۔ خدا نے چاہا تو آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے افعل کہا تھا، اذبح نہیں کہا تھا، یعنی یہ کہا کہ آپ علیہ السلام مجھے ذبح کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ممکن ہے کہ یہ صرف امتحان ہی ہو، ذبح کرنا مقصود نہ ہو۔ علاوہ ازیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ الفاظ تومارو، یعنی آپ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ امر الہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ عرض کی تھی، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو آپ علیہ السلام مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لفظ انشاءاللہ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تک پروردگار عالم کی مدد شامل حال نہ ہو اس وقت تک صبر کرنا ممکن نہیں ہے۔ کتاب الخصال میں مرقوم ہے کہ بادشاہ روم نے خط لکھ کر پوچھا تھا کہ وہ 7 اشیاء کون سی ہیں جو نہ تو رحم مادر میں رہیں اور نہ ہی باپ کے سلب میں رہیں، تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، وہ 7 چیزیں یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوس ذبح ہونے والا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جنت کا سام، قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سمجھانے والا کوا، ابلیس لعین۔ کتاب التوحید میں ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، پھر ذبح عظیم کے اوس، یعنی جو ایک بڑی قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں مضمر تھی، ان کے ذبح کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ یہ واقعہ بدع کی ایک اہم مثال ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فتح بن یزید سے فرمایا، اللہ کے 2 طرح کے ارادے اور 2 طرح کی مشیتیں ہیں، حتمہ ارادہ، عزمہ ارادہ۔ بعض اوقات وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے لیکن مشیت یہ ہوتی ہے کہ اس پر عمل ہو، اور بعض اوقات وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے لیکن ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل نہ ہو۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ کو ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، جبکہ مشیت یہ تھی کہ وہ درخت کا پھل کھائیں اور اس طرح انہیں زمین پر بھیجا جائے۔ اگر مشیت نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام و حضرت اماں حوا علیہ السلام شجرہ ممنوع کے قریب نہ جاتے اور اس کا ثمر نہ کھاتے۔ پروردگار عالم نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، لیکن مشیت یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہیں۔ فتح بن یزید نے یہ سنا تو کہا کہ مولا، آپ علیہ السلام نے میری بہت سی مشکلات آسان کر دیں۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا ہے۔ لفظ عظیم اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فداکاری اس قدر عظیم ہے کہ ان کی فدا شدہ چیز بھی عظیم ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسی دمبے کی قربانی ہوئی اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لایا بھی گیا، بلکہ حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے میں تمام مسلمان عید کے روز کروڑوں دمبے، بکرے اور دوسرے حیوانات ذبح کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اثار و قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے مخلص اور فداکار بندوں کو ایسی جزا اور پاداش عطا فرماتا ہے، نیز ان کا باعزت نام تاریخ کے سینے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنہری حروف سے لکھ دیتا ہے۔ تاریخی انسانیت کے با ایمان افراد پر لازم قرار دیتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یوں تواضع اور انکسار سے کام لیں اور ان کی یاد اور شجاعت کو فراموش نہ کریں، نیز صحیح کریں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ انہیں چاہیے کہ احسار و جانثاری اور شیطان کو مار بھگانے کا درس ان سے اور ان کی زوجہ اور فرزند سے سیکھیں۔ اعمال حج میں حاجیوں پر جو واجب ہے کہ شیطان کی تینوں نشانیوں جمرہ اولا، وسطیٰ اور اخریٰ پر سنگ باری کریں۔ یہ اس لیے ہے کہ حاجی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مانند شیطان کی جولان گاہ میں جائیں اور یوں پیر و جوان، مرد و زن اس پر سنگ باری کر کے اسے دور بھگائیں، نہ کہ وہاں پر جا کر خود شیطان رجیم کا شکار بن جائیں۔ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جدائی شاق محسوس ہوئی تو اس رات پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا خواب دکھایا اور حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو عرفہ کے دن مکہ کی وادی میں ذبح کریں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم امتحان کو بطور احسان پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ان کا کام اس قدر عظیم تھا کہ فرشتے ان پر رشک کرنے لگے کہ آفرین ہو خدا کے اس مخلص بندے پر کہ اسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مدد تک نہ مانگی اور خوشنودی خدا کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی ہے اور اسے رائے خدا میں قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ اور اس بنیاد پر پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کر کے انہیں امامت کے عہدے سے نواز دیا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ اس امر کے دعوے دار ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی بنا پر جو قربانی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہ تھی بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی، مگر قرآن اور بائبل کے سیاق و سباق سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ دریت بھی اسی کی تائید میں ہے، اس لیے کہ اگر یہ واقعہ جناب حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق ہوتا تو ان کی یادگار بنی اسرائیل میں نظر آتی، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ تھے، مگر ان کی مذہبی روایات میں کسی قسم کی کوئی یادگار اس واقعے سے متعلق نہیں ملتی، برخلاف اس کے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اس واقعہ عظیم کی یادگار قائم ہے، جو آج تک عید الاضحیٰ اور مناسک حج کے موقع پر قربانی کی شکل میں منائی جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں کسی یہودی عالم سے یہ دریافت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ اس نے کہا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے علماء کو اس بات کا یقین ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، مگر رشک و حسد کی بنا پر وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جد تھے۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت ان کے جد کے لیے ثابت ہو اور تمہارے جد کے لیے ثابت نہ ہو۔ قول صحیح یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور دو ذبیحوں سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام ہیں۔ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح مان لیا جائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث غلط قرار پائے گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کمال صبر کی داستان سنی تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ ہوتے اور وہ بھی بھائی کی طرح سے صبر کا مظاہرہ کرتے۔ پروردگار عالم کو ان کا جذبہ پسند آیا اور ملائکہ میں ان کا نام ذبیح رکھ دیا۔ مجمل بیان میں تفسیر عیاشی کے حوالے سے منقول ہے کہ برید بن معاویہ اجلی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت میں کتنے سالوں کا وقفہ تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دو بشارتوں کے درمیان 5 سال کا وقفہ تھا۔ بس یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔